علم کو حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ آدمی علم حاصل کرتا ہے تو انہیں 3 ذرائع سے، ایک ذریعہ ہے حواس 5 ظاہرہ ہے، یعنی 5 آؤٹر سینسز جو ہیں، 5 جو خارجی حواس ہیں وہ 5 سینسز۔ آنکھوں سے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز سفید ہے یا کالی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی۔ تو ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، کانوں سے سن کر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یہ چیز اچھی ہے جو کان میں ہے یا بری ہے، کرخت ہے روکس سے یا نرم ہے۔ قوت لامسہ چھو کر ہم پتہ لگاتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، سخت ہے یا نرم ہے، یہ ہم قوت لامسہ کے ذریعے جانتے ہیں جو ایک سینس ہے۔ چک کر کے قوت ذائقہ سے ایک حاسہ ہے، ہم پتہ لگا لیتے ہیں، ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے سیٹھی ہے، پھیکی ہے، بد ذائقہ ہے یا بے ذائقہ ہے۔ تو علم کا ایک ذریعہ حواس، لیکن حواس غلطی کرتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں یہ حواس غلطی کرتے ہیں وہاں عقل آ کر کے رہنمائی کرتا ہے۔ مثلا ہم لوگ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، تو آنکھیں یہ بتاتی ہیں کہ باہر کی چیزیں بھاگ رہی ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ حواس جو کہہ رہے ہیں، آنکھ کا حادثہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے غلط ہے؟ وہ چیزیں بھاگ نہیں رہی ہیں، گاڑی بھاگ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ سے خطا کرتے ہیں۔ آدمی بخار زدہ ہو تو اسے میٹھی چیز پھیکی اور بد ذائقہ معلوم ہوتی ہے، تو کیا وہ چیز جو میٹھی ہے وہ سچ مچ پھیکی ہے؟ حادثے نے غلطی کی ہے۔ تو ہاتھ سے غلطی کرتے ہیں، اور جب ہاتھ سے غلطی کرتے ہیں تب وہاں عقل نمودار ہوتی ہے اور آ کر یہ بتاتی ہے کہ ہاتھ سے یہاں غلطی کر رہے ہیں۔ گویا کہ حادثوں کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے بڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح عقل یہ بھی غلطی کرتی ہے۔ مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم محنت سے کماتے ہیں تو پیسے کو غریبوں میں کیوں تقسیم کریں؟ بھئی پیسے ہم کمائیں دے دیں دوسروں کو، عقل نہیں مانتی اس کو، کہتی ہے یہ غلط ہے۔ ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو دوسروں کو کیوں دیں، کیوں بانٹیں دوسروں کو؟ عقل نہیں مانتی۔ بعض لوگ عقل کی راہ پر چلتے ہوئے حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عقل تو جگہ جگہ ٹھوکر کھاتی ہے۔ اقبال نے اسی وجہ سے کہا گزر جا عقل سے آگے، یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ تھوڑی دور تک عقل ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بہو لاتے ہیں، لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو دوسرے گھر کی لڑکی لاتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے باہر سے لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے، بہن تو بہت اچھی ہے نا، اس لیے کہ یہ لڑکی جو باہر سے آ رہی ہے پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے، یہ گھر لے کر چل پائے گی کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔
بہن تو تمہارے ساتھ پلی بڑی ہے، اس کے مزاج سے آپ واقف ہیں، تو شادی کے لیے بہن بہتر ہے نا، بہن سے کر لو۔ عقل یہ کہتی بہن سے شادی کرنا زیادہ بہتر ہے بالمقابل باہر سے لڑکی لانے کا۔ مانتے ہو عقل صحیح کہہ رہی ہے کیا غلط کہہ رہی ہے؟ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگ ایسی ہی حماقتیں کر رہے ہیں۔ عقل یہ کہتی بہن سے شادی کریں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو عربی نہیں آتی۔ کسی عرب کو دیکھا ہے جو عربی زبان جانتا ہو حدیث کا انکار کرتا ہو؟ نہیں۔ آپ کا دماغ خراب ہے اس لیے کہ آپ کو عربی نہیں آتی۔ اب آتا جاتا کچھ نہیں ہے، الحمد میں الف لام کیسا ہے یہ معلوم نہیں آپ کو، اور حدیث کا انکار کرتے یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ ہماری عقل تو کہتی بہن سے شادی کر لو۔ تو حواس غلطی کرتے ہیں اور عقل بھی غلطی کرتی ہے، تو جہاں حواس غلطی کرتے ہیں وہاں عقل رہنمائی کرتی ہے، اور عقل جہاں غلطی کرتی ہے وہاں علم کا تیسرا ذریعہ وحی یہ نمودار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ عقل یہاں غلطی کر رہی ہے۔ یہ تین ذرائع ہیں، حواس یہ غلطی کرتے ہیں، عقل رہنمائی کرتی ہے، اور عقل اگر غلطی کرتی ہے تو وحی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر عقل کی ناک میں وحی الہی کی نکیل نہ ہو تو یہ اونٹنی کہیں بھی بھاگ سکتی ہے، ایک کھائی میں لے جا کر کے گرا دے گی آپ۔ گویا کہ عقل کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ضروری ہے۔ اگر عقل کے ساتھ وحی نہ ہو تو عقل آپ کو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد برابر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب رکھی ہے۔ جانتے ہیں کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتاب کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے، ہم رسول کو مانیں گے کتاب کو نہیں مانیں گے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی ہے ہم ملاح نہیں رکھیں گے، ارے ڈوب جائے گی کشتی۔ تو کتاب میں اور رسول میں وہی تعلق ہے جو ایک ملاح کا ایک کشتی سے ہوتا ہے۔ اگر ملاح کو کشتی سے جدا کر لیا جائے تو یہ کشتی کہیں بھی ڈوب سکتی ہے۔ تو اگر قرآن کو حدیث سے جدا کر لیا جائے، آدمی حدیث کا انکار کرے گا؟ اگر آدمی صرف قرآن کو مانتا ہو حدیث کو نہ مانتا ہو تو گویا ایسا ہے جیسے کشتی کو مانتا ہو مگر ملاح رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کشتی کہیں بھی ڈبو دے گی اس کو۔